جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، 2 عشرے مکمل ہو چکے ہیں، تیسرا عشرہ مغفرت کا، جہنم سے نجات کا چل رہا ہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز افطاری کے وقت اللہ 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال دیتے ہیں کہ جو جہنم کے اندر ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو خلاصی دے دیتے ہیں، ان کو جہنم سے نکال دیتے ہیں۔ اور پھر جب چاند رات ہوتی ہے تو پھر 1 رمضان سے لے کر 29 یا 30 رمضان تک جتنے لوگوں کو اللہ نے جہنم سے نکالا ہوتا ہے تو چاند رات کو اتنی لوگوں کی مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو ایسا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر بندہ اگر 1 فرض پڑھ لیتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر 1 نفل ادا کرتا ہے تو فرض کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ کی رحمتیں بارش سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر برستی ہے، اور اللہ منتظر ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے راضی کر لے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بندے کو 30 دن تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان رات رکھی ہے، جو طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 طاق راتوں میں پائی جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ کہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اگر کسی شخص کو لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے تو یہ ایک دن 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن اس مہینے میں بھی 4 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ اس مہینے کے اندر بھی 4 بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ ایسے لوگ کہ اگر وہ لیلۃ القدر کی رات بھی اللہ سے معافی مانگے لیکن وہ ان 4 گناہوں میں مبتلا ہو تو ایسے لوگوں کی اللہ پھر بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ ان میں سے ایک شخص ہے شراب کا عادی۔ جو شخص شراب کا عادی ہو، وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہو، شراب پیتا ہو، تو اس بابرکت مہینے میں بھی لیلۃ القدر میں بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اس لیے کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الخمر جماع الاسم کہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب کے اندر جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو پھر وہ ہر طرح کی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، جس شخص نے بھی، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے بھی دنیا کے اندر شراب نہیں پی تو اللہ اس کو قیامت کے دن مہر زدہ ایسی شراب کہ جس پر مہر لگی ہوگی وہ شراب اس کو اللہ تعالیٰ پلائیں گے۔ وہ ایسی شراب ہوگی کہ جس کے پینے سے نہ آدمی پاگل ہوگا، وہ ایسی شراب ہوگی کہ جس کے پینے سے آدمی نہ پاگل ہوگا، وہ ایسی شراب ہوگی کہ جس کے پینے سے آدمی بیہودہ بات نہیں کرے گا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے دنیا کے اندر شراب نہ پی ہو، لیکن جو شخص شراب کا عادی ہو تو اس بابرکت مہینے میں بھی ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا شخص ہے ماں باپ کا نافرمان، کہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، ان کو دھکے دیتا ہو، ان کو گالیاں دیتا ہو، ان کو بری نظر سے دیکھتا ہو، تو ایسے شخص کی مغفرت بھی اس بابرکت مہینے میں نہیں ہوتی۔ حالانکہ قرآن مجید میں والدین کے بارے میں فرمایا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ آپ والدین کو اف بھی نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو۔ تو ایسے بابرکت مہینے میں بھی اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے اور اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو
تو ایسے شخص کی بھی اس بابرکت مہینے میں مغفرت نہیں ہوتی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حدیث میں روایت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ میں جہاد میں جاؤں یا نہیں جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کی والدہ زندہ ہے؟ کیا آپ کی ماں زندہ ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ جی ہاں زندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ کے پاس، اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ تو جہاد سے بھی اپنی والدہ کی خدمت کو مقدم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میرے بھائیو، اس مہینے کے اندر اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو تو اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا شخص، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرے، ان سے بات چیت کو ختم کرے، تو ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 دن تک قطع تعلقی کی گنجائش ہے، 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی سے خفا ہو، اس سے بات نہیں کر رہا ہو، تو 3 دن سے زیادہ اس کو جاری نہ رکھے، بلکہ فوراً اس قطع تعلقی کو ختم کر دے، ورنہ اس بابرکت مہینے میں بھی ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ چوتھا شخص، کینہ اور حسد۔ جس شخص کے اندر کینہ اور حسد ہو اپنے بھائی کے خلاف، اس بابرکت مہینے میں بھی ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی رحمتیں ہر وقت برستی رہتی ہے، بارش سے بھی زیادہ برستی رہتی ہے۔ لیکن اس مہینے میں اگر ایسے لوگ، ایسے 4 افراد ان گناہوں میں مبتلا ہو تو ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی 5-6 دن باقی ہے۔ جو شخص ان گناہوں میں مبتلا ہو تو ابھی سے توبہ کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے کہ اللہ، اگر میں شراب کا عادی ہوں تو میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ اگر میں ماں باپ کا نافرمان ہوں تو میں آج کے بعد ان کی نافرمان نہیں کروں گا۔ اگر میں نے رشتہ داروں سے قطع تعلق کی ہے تو میں آج کے بعد قطع تعلق نہیں کروں گا۔ اگر میرے اندر اپنے بھائیوں کے لیے کینہ اور حسد ہے تو میں آج کے بعد ان چیزوں کو ختم کرتا ہوں۔ تو اگر ہم ابھی سے ہی اپنے رب کو راضی کر لیں گے، ان چیزوں پر توبہ کر لیں گے، تو اللہ ہماری مغفرت کر دیں گے۔ ورنہ اگر ہم نے ان چیزوں سے توبہ نہیں کی تو پھر چاہے شب قدر کی رات ہو، لیلۃ القدر کی رات ہو، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔